مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول اور خانہ کعبہ مسجد نبوی کی بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مسجد اقصی حقیقت میں مسلمانوں کی میراث ہے جو تاریخی اور مذہبی حقائق سے ثابت ہے۔ مسجد اقصی عربی زبان میں دور ترین مسجد کے میں ہیں۔ فلسطین کی شہر بیت المقدس میں موجود اس مسجد کی طرف اشارہ ہے جو شہر کے جنوب مشرق میں مسجد الصخرہ سے 500 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ مسجد اقصی نام رکھنے کے بارے میں کہا گیا ہے اس دور میں مکہ اور مسجد الحرام جو پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا مسکن سمجھا جاتا تھا۔ بعض محققین کے مطابق قرآن مجید میں مسجد اقصی سے مراد وسیع علاقہ ہے جس میں مسجد صخرہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج پر جانے کی جگہ ہے اور اس کے دیگر حصے بھی شامل ہیں۔ اس لیے بعض شیعہ مفسروں نے سورہ اسراء کی پہلی آیت میں مسجد اقصی سے بیت المقدس مراد لیا ہے جسے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان نے تعمیر کیا تھا۔ بعض روایات میں بھی مسجد اقصی کو مسجد بیت المقدس کے نام کا ذکر کیا گیا ہے۔ مسجد اقصی مسلمان، یہودی اور مسیحیوں کے ہاں قابل احترام ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ معبد سلیمان کی باقی ماندہ حصہ مسجد اقصی کے نیچے واقع ہے، جبکہ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ 2 ہجری کو مسلمانوں کا قبلہ بدلنے سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ اول بھی یہی رہا ہے۔ اس سے پہلے دور میں بعض حاجی حج کے بعد بیت المقدس کے مذہبی مقامات خاص طور پر مسجد اقصی کی زیارت بھی کرتے تھے۔ اسلامی احادیث میں مسجد الحرام، مسجد نبی اور مسجد کوفہ کے ساتھ مسجد الاقصی بھی 4 بافضیلت مساجد میں شمار ہوتی ہے۔ بعض احادیث میں مسجد کوفہ کا ذکر نہیں اور مسجد اقصی، مسجد الحرام، مسجد الحرام اور مسجد نبی کے ساتھ سب سے بافضیلت 3 مساجد میں سے ایک ہے۔ ان تینوں مساجد میں ایک نماز پڑھنا دوسری مساجد میں ہزاروں نمازوں کے برابر ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد اقصی کی جگہ ایک معید بنایا اور حضرت سلیمان نے اسے پایہ تکمیل کو پہنچایا، جیسے محبت سلیمان، محبت یروشلم، محبت ایلیا اور بقا ایلیا کہا گیا۔ 19ویں اور 20ویں صدی عیسوی کے مورخین گوسٹا ولیوبن کا کہنا ہے کہ بیت المقدس مسلمانوں کے فتح ہونے سے پہلے حضرت مریم کے نام سے ایک کلیسا موجود تھا۔ پہلی صدی ہجری کے ماہد کے مطابق موجودہ مسجد الاقصی پہلی صدی ہجری کو امویوں کے دور میں تعمیر ہوئی۔ 8ویں صدی ہجری کی مورخ ابن کثیر کا کہنا ہے کہ اس مسجد کی تعمیر سن 66 کو ہی امیہ کا خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور حکومت میں شروع ہوئی اور سن 73 کو پایہ تکمیل تک پہنچی۔ بعض نے اس کی تاسیس کی نسبت سے ولید بن عبد المالک، جن کی حکومت 86 سے سن 96 تک تھی، دی گئی ہے۔ عبد المالک نے اس لیے مسجد اقصی اور دیگر اماکن کو تعمیر کیا تاکہ شامیوں کو حج پر جانے سے روکے اور ان کو یہیں پر طواف کرنے پر مجبور کرے، کیونکہ عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن ملک کے خلاف تبلیغ کرنے اور حاجیوں سے اپنی بیعت لینے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اول روز عرفہ اور ایام مینا میں خطبوں کے ذریعے عبد المالک اور اس کے نسل کے دادا حاکم بن عاص پر پیغمبر اکرام کی لعنت کی یاد دہانی کرا کر شام کو اپنی طرف مائل کرتا تھا۔ مسجد الاقصی کی عمارت مستطیل شکل میں ہے جس کی لمبائی 80 میٹر، چوڑائی 55 میٹر ہے۔ مسجد کی عمارت 53 سنگ مرمر کے ستون 49 بنیادوں پر بنی ہوئی ہے۔ اسی طرح مسجد کے ایک بڑے ہال پر مشتمل ہے جس کے درمیان ایک گنبد واقع ہے۔ 5ویں صدی ہجری کی سیاح ناصر خسرو نے 438 میں بیت المقدس گئے اور اپنے سفر نامے میں مسجد اقصی کی کچھ توصیف کی۔ وہاں پر بعض خادموں کے ہونے کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ مسجد اقصی کی عمارت مختلف ادوار میں تعمیر اور مرمت ہوئی۔ بنی عباس، فاطمیون، ایوبی سلطنت اور عثمانی حکومتوں میں بھی تعمیر اور مرمت ہوئی۔ بنی عباس کے خلفاء منصور دوانکی اور مہدی عباسی 126 سے 169 تک زلزلے کی وجہ سے بعض مسجد الاقصی کی تخریب کے بعد دوبارہ تعمیر کی گئی۔ اسی طرح ایک کتیبہ کے مطابق فاطمیوں کا خلیفہ الظاہر الازار دین اللہ کے حکم سے 426 کو مسجد اقصی پر ایک گنبد بنایا گیا اور المستنصر الدین اللہ کے حکم سے 458 کو مسجد کے شمال ایوان کی مرمت ہوئی۔ جب صلیبیوں نے 1099 میں بے مطابق
583 हिजरी में बैतुल मुक़द्दस पर नाजायज कब्जा किया और मस्जिद के एक हिस्से को कलीसा बना दिया। बाकी हिस्से में कुछ को अपने फौजियों की आरामगाह और कुछ चीजों को जखीरा करने के लिए गोदाम बना दिया। लेकिन सलाह अल-दीन अयूबी ने 599 में इनसे बैतुल मुक़द्दस को वापस ले लिया और मस्जिद की मुरम्मत का इक़दाम किया। महराब मस्जिद को दोबारा तामीर किया, इसके गुंबद पर तज़ीन व आराइश का काम किया और मारूफ लकड़ी का मेंबर वहां पर रखवाया। सल्तनत ममलूक और उस्मानी ने भी मस्जिद अक्सा की मुरम्मत की, जबकि यहूदियों का कहना है कि मस्जिद अक्सा के नीचे मोहब्बत सुलेमानी के बाकी मांदा आसार है, इसलिए इनमें से बाज मस्जिद की तखरीब और इसकी जगह पर मोहब्बत सुलेमान अहिया करने के दरपे है। कहा जाता है कि बाज मसीहों का अकीदा है कि मस्जिद अक्सा की वैरानी और मोहब्बत सोम सुलेमान की तासीस मसीह की ज़हूर की शराइत में से है, इसलिए इसराइली पुलिस मुसलमानों को मस्जिद अक्सा में दाखिल होने से रोकते हैं। मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस में इसराइल के मुकाबले में एक इस्लामी शनाख्त की अलामत समझी जाती है। अगस्त 1969 को डेनिस मार्कम विलियम रोहान नामी एक यहूदी ने मस्जिद अक्सा को आग लगा दी, जिसकी वजह से मस्जिद के बाज़ हिस्सा नजर आतिश हो गया और छत भी गिर गई। 583 हिजरी से मुतल्लक मस्जिद के कदीम मेंबर भी इस आग में जल गया। मस्जिद अक्सा इस्लामी तारीख और मजहब के लिए बेहद अहमियत की हामिल है। ये एक इबादत का मकाम होने के साथ साथ इस्लामी तारीख में एक अहम रूहानी संगे मील है, जहाँ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज का सफर शुरू हुआ। इसके साथ ही ये फलस्तीन के अवाम के लिए एक अजीम अलामत है और इनकी आज़ादी के जद्दोजहद का मरकज भी है। मुसलमानों के लिए ये मस्जिद इबादत, तारीख, ईमान का मज़हर है और इसकी हिफाजत और इज्जत हर मुसलमान के लिए जरूरी है। नाज़रीन मोहतरम, इसमें बयान किया गया मवाद और वीडियो मुख्तलिफ ज़राए से हासिल की गई है।